للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین حاضرین محترم، زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کے مصارف کے حوالے سے اور اس کی شرائط اور احکام میں یہ مختلف درسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں صدقے کی ایک ایسی قسم جس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، عشر دینے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے، صدقۃ الفطر کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نظر اور منت کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، یہ ہو جائے تو یہ اتنا خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں دوں گا، جس کو نظر معین کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی حکم وہی ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہے۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہے یہ ان سے ہٹ کر ایسا ہے کہ جو ہر ضرورت مند کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ سادات کو بھی دیا جا سکتا ہے، وہ کسی امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے، مسلمان کو بھی دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، انسان تو ہے، اس کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ نفلی صدقہ جانوروں پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث وہ بڑی مشہور ہے کہ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، جس کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں طائفہ تھی لیکن میں نے اس کو جنت میں دیکھا۔ تو یہ نفلی صدقے کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کا 36واں رکوع جو تیسرے پارے کے چوتھے رکوع میں ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، یہ پورے کا پورا رکوع صدقات کے حوالے سے ہے۔ اس میں اس پہلی آیت کا میں نے سہارا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یعنی فقراء، غرباء، مساکین، مستحقین، ضرورت مندوں کو، حتیٰ کہ دین کے کسی شعبے میں، کسی ہسپتال میں آپ دے رہے ہیں، کسی ادارے کی تعمیر میں دے رہے ہیں، کسی مسجد کی تعمیر میں خرچ کر رہے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے رہے ہیں، کسی بھی حتیٰ کہ جاندار کوئی جانور پر بھی آپ اگر خرچ کرتے ہیں، اس کو بیمار یا تکلیف زدہ دیکھتے ہیں اور آپ ویسے اس کو دے دیتے ہیں کسی کو کہ اس کا یہ علاج کراؤ، تو یہ بھی صدقے کے اندر شمار ہے۔ فرمایا لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں ہل چلائے اور وہاں پر ایک دانہ ڈالے، تو اللہ اس دانے کو انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک کے بدلے سے اللہ اس سے 7 بالیں نکالتے ہیں۔ ایک بال میں یعنی ایک خوشے میں پھر 100 دانہ ہوتا ہے، پھر اللہ اسے چاہتے ہیں تو دوہرا کر دیتے ہیں، یعنی ایک کا 700 کا 1400۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو دوہرا کر دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور پھر اللہ کی وسعت اور اس کے علم کا پھر کوئی اندازہ نہیں کہ اس سے آگے بڑھاتے چلے جائیں، وہ کئی ہزاروں تک بھی بڑھ سکتا ہے، اور اس بڑھنے کا تعلق اخلاص سے وابستہ ہے کہ جو آدمی جتنے اخلاص کے ساتھ دے گا۔ حدیث پاک میں صدقات کی بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ دوسرے میں فرمایا الصدقۃ تدفع غضب الرب، خدا کے غصے کو صدقہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، صدقہ مردے کے عذاب کو ہٹا دیتا ہے، اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ یہاں آپ دے رہے ہیں، فوت شدہ قبر میں ہے، اور اپنے والدین کی ایصال ثواب کی نیت سے، اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے عزیزوں کے، حتیٰ کہ پوری امت مسلمہ میں جس کو کلمے پر موت آئی اس کی نیت کر لی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے مصائب اور مشکلات اور تکلیفوں کو اور ان چیزوں کو دور فرما دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ گہرے سمندر میں چلا جاتا ہے، پھر وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مجھے وہاں سے نکالے اور کھینچے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کی نیت کر کے صدقہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باہر نکال دیتے ہیں، اور گویا آپ کا صدقہ اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہ صدقات جو نفلی صدقے ہیں، جو اللہ کی طرف سے تم پر واجب نہیں، تم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے میں اور آپ دیتے ہیں،
اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، والدین پر خرچ کریں تب بھی صدقہ ہے، اپنی اولاد پر خرچ کریں تب بھی صدقہ ہے، سادات کو خاص طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضرت علی کا قبیلہ، حضرت سیدنا جعفر طیار کا قبیلہ، حضرت عقیل کا خاندان، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، اور ایسے ہی جناب حارث ابن عبد المطلب حضور کے چچا تھے، ان کا خاندان، یہ وہ 5 قبیلے ہیں جن کو حضور نے اپنا بنو قریش کہا، بنو ہاشم کہا، اور ان کو زکوٰۃ دینے کو منع کیا۔ یہ نفلی صدقہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی آئے اور وہ کہے میں سید ہوں، ہم نے تو زکوٰۃ ہی دینی ہے، ابھی نہیں دے سکتے، یہ بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا فریضہ اپنی جگہ پر ہے، اس نفلی فریضے کی ادائیگی اور اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ زکوٰۃ کو فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں اور اس کو اپنی آخرت کی نجات اور ثواب کا ذریعہ سمجھیں، وہ رب کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ ہم اس کو اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کی رضا کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ یطعمون الطعام علی حبہ ذوی القربى، وہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں اپنے اقربا کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، ایسی یطعمون الطعام علی حبہ، طعام دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو۔ اور یہ آیت کریمہ تو جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت میں اتری کہ ایک دن ایک شخص آیا، اس نے صدا لگائی کہ میں فقیر ہوں، خدا کے لیے کچھ دیجئے۔ آپ کھانا کھا رہے تھے، اٹھا کے اس کو دے دیا۔ دوسرے دن آیا، میں یتیم ہوں، اٹھا کے اس کو دے دیا۔ میں مسکین ہوں، اٹھا کے اس کو دے دیا۔ تو قیدی ہوں، میں رہائی کی ضرورت ہے، آپ نے اس کے حوالے کر دیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نفلی صدقات ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ اس صدقے سے بہت ساری اللہ تبارک و تعالی خیر عطا فرماتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقے کی برکت سے بیماریاں رفع دفع ہوتی ہیں۔ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا امام انقلاب عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے نواسے تھے، حضرت میاں ظہیر الحق دین پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے ایک بیٹا ایک ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گیا، چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر نے دیکھا علاج معالجے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا، اس کو بہاولپور ہسپتال لے جایا جائے گا، اس پر اتنا خرچ ہوگا۔ اللہ والوں کی اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں اپنے بیٹے کا پیسہ ڈاکٹروں کو دے دوں، وہ یہاں فقراء اور غرباء کو کیوں نہ کھلاؤں؟ وہ خود بڑے اچھے ڈاکٹر حکیم تھے اور ڈاکٹری بھی جانتے تھے اور اپنا روزگار اسی پر چلاتے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسے تیل آئل بنائے اور اس میں اس قسم کی ادویات ڈالیں جس سے وہ ان کی مالش وغیرہ کرتے تھے اور ان کے زخموں کا خیال کرتے تھے، اور ان کو ایک تختے اور پھٹے پر سلا دیا اپنے بیٹے کو، اور روزانہ اس کا وہ علاج بھی ہوتا تھا، اور روزانہ شام کو ایک دیگ چاولوں کی پکاتے اور اپنے محلے کے جہاں جہاں جو غریب عزیز ہوتا، چھوٹے بچے ہوتے، ان کو بلاتے اور فرمان لگے جتنا وہاں خرچ کرنا ہے وہ یہاں نہ دے دوں۔ وہ روزانہ دیتے رہتے، اور تقریباً 1 مہینے تک میں ان کی یہ کیفیت دیکھی۔ مہینے کے بعد وہ آدمی جو بالکل معذور ہو چکا تھا، اللہ نے اس کو صحت یاب کیا، تندرست اور توانا ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ صدقہ دینے سے عمر میں برکت ہوتی ہے۔ بخیل اور کنجوس آدمی مال پر سانپ بن کر پڑا رہتا ہے۔ یہ پورے کا پورا رکوع جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کی ساری اگلی آیتیں صدقات کے حوالے سے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، خیر کی باتیں کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، صدقات کا احسان نہ جتلانا، ان کے اوپر جناب والا ان کو ایذا اور تکلیف نہ دینا، یہ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کی عمر بڑھتی ہے، تیسرا یہ ہے کہ نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، ہر خیر اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، امام غزالی رحمہ اللہ کے متعلق ایک بات بڑی معروف ہے کہ وہ لکھ رہے تھے قلم سے، تو سیاہی کا ڈوبا لے کر جب لکھنے لگے، قلم رکھی تو ایک مکھی اس سیاہی کو چوسنے کے لیے آ گئی۔ انہوں نے ہاتھ روک دیا کہ یہ مکھی سیاہی چوس لے، میں پھر اور سیاہی لے کے لکھوں گا۔ تو وہ رک گئے، سیاہی چوس کے چلی گئی۔ کہتے ہیں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کو خواب میں کسی نے پوچھا، دیکھا کہ کیسے گزری؟ فرمایا اللہ کی عدالت بڑی سخت ہے۔
میں نے اپنی جو عبادات اور نیکیاں اور پھر اسلام کا فلسفہ بیان کرنے میں غزالی سے بڑا اس معاملے میں امام کوئی نہیں گزرا، اس لیے اسلامی فلسفے کے سب سے بڑے امام جس پر الاحیاء علوم فی الدین یا کیمیاء سعادت، تبلیغ دین، اس قسم کی مختلف قسم کی ان کی عنوانات پر کتابیں ہیں اور بڑی ضخیم کتابیں ہیں۔ فرمایا اللہ کے حضور ساری باتیں پیش کی، اللہ نے فرمایا میں اگر تجھے توفیق نہ دیتا تو کیسے کر سکتا تھا؟ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیسے گزری؟ اللہ کی عدالت سخت ہے، لیکن میں نے جب یہ نیکی پیش کی تو اللہ نے فرمایا یہ تو میری توفیق سے ہیں، تو نے کیا عمل کیا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں، تیری اجازت اور تیرے رحمت کے بغیر تو میرا کوئی عمل نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے جس کا مجھے پتہ ہے، جو تو نے میری مخلوق کے ساتھ میری رضا کے لیے کی تھی، آج تو نے میری مخلوق پر رحم کیا تھا، میں تجھ پر رحم کرتا ہوں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ فرمایا وہ یہ کہ تم وہ لکھ رہے تھے تو سیاہی کا ڈوبا لیا تھا، مکھی آ کر اس کو چوسنے کے لیے بیٹھ گئی تھی، تو نے میری مخلوق اب مکھی کی حیثیت کیا ہے اس پہ ترس کیا ہے۔ اللہ نے ترس کھا کر غزالی کو کہا تیری ساری نیکیاں قبول کرتا ہوں اس عمل کی وجہ سے اور تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ نفلی صدقات کے بڑے فائدے ہیں، یہ ہر انسان کو دیا جا سکتا ہے، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بچوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جن درسگاہوں میں، اداروں میں، تعلیمی اداروں میں یا مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہوں، ان کو جا کر کوئی چیز دے دینا، ان کو کھلا دینا، ان کے حوالے کر دینا، یہ بھی ایک بڑے ایثار اور بڑے خیر کے کام کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ان نفلی صدقات کو جہاں جہاں ادا کیا جاتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جس کا قرآن کریم نے خاص طور پر اس کی سفارش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء جو اللہ کے راستے میں محصور اور قید ہیں، قید سے مراد یہ بند ہیں، وہ وہاں سے باہر نہیں نکلتے۔ اس سے مراد بھی علماء نے لکھا ہے اصحاب صفا کے وہ صحابہ ہیں جو 24 گھنٹے 70 سے 200 تک کی ان کی تعداد تھی اور مسجد نبوی میں اس چبوترے کے نیچے پڑے رہتے تھے۔ اللہ فرماتے لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ چلے پھریں اور وہاں سے کمائیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، دولت و جاہل ان کو، وہ لوگ جو ناواقف ہیں ان کے احوال سے، وہ ان کو دولت مند سمجھتے ہیں، حالانکہ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بڑے غنی ہیں، بڑے دنیا والے ہیں۔ اور تعرفہم بسیماہم، ان کے چہرے سے اس بات کا اظہار نہیں ہوتا، ناواقف انہیں خوشحال سمجھتے ہیں، وہ سوال نہ کرنے کی وجہ سے پہچانے نہیں جا سکتے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسألون عن الناس الحافا، وہ لوگوں کو لپٹ کر چمٹ کر، لحاف کہتے ہیں جو لحاف میں آدمی لپٹ جاتا ہے نا، تو وہ لوگوں کو چمٹ کر لحاف کی طرح ان سے مانگتے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں عام بھکیاری مانگتے ہیں۔ اور آپ علماء کو دیکھیں، خطباء ائمہ کو دیکھیں، مدرسین کو دیکھیں، مساجد کے مؤذنین کو دیکھیں، دینی مدارس کے طلباء کو دیکھیں، صاف ستھرا دھلا ہوا اجلا، بے شک سادہ لباس ہوگا، پہن کر بڑی طمانیت اور اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے نہیں جاتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ نے ان لوگوں کی سفارش کی ہے کہ ان کو دو، اور فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی ان پر خرچ کرو گے اللہ خوب جانتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، جو لوگ اموالہم اپنا مال دیتے ہیں رات کو یا دن کو، سرا وعلانیہ، چھپ کر اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی حزن ملال نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، اللہ ان کے حال پر خصوصی کرم فرمائے۔ قرآن مجید میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے میں، جب تک اپنی پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو اس وقت تک تم تقوی اور نیکی کے کمال کو، بر، ابرار، نیک لوگ، صالحین،
جو نیکی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا پسندیدہ مال خدا کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر کہا، غالباً حضرت طلحہ، حضرت مجھے باغ بڑا پسند ہے، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد میں سارا مال وقف کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام اپنی پسندیدہ چیزیں لا کر کہتے، مجھے بہت پسند ہے محبوب، اس کو اللہ کے راستے میں قبول فرما دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں اصحاب صفہ میں سے تھا، وہاں چبوترے میں پڑا رہتا تھا، بھوک پیاس کی شدت نے مجھے ستایا، میں ایک دن اس لیے باہر نکلا کہ کہیں سے کچھ ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق ملے، میں ان کے ساتھ باتیں کرتے دروازے تک گیا، صدیق اکبر نے مجھے مصافحہ کر کے روانہ کر دیا۔ اندازہ ہو گیا کہ ابو بکر کے گھر میں اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں۔ عمر آئے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی واپس آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آقا کے دروازے تک گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چہرے سے دیکھ کے بھانپ لیا، نگاہوں سے ٹپکتی ہے، اداؤں سے برستی ہے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، فقر، فاقہ، بے چینی، بے ہوشی، اور وہ کیفیت چہرے سے عیاں تھی، تو آپ نے اس کو محسوس کر لیا۔ فوراً آپ نے فرمایا ٹھہرو، گھر تشریف لے گئے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، گھر میں کوئی چیز ہے؟ حضرت ہمسائے نے دودھ بھیجا ہے، وہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے کہ آپ کو کئی دن کا فاقہ ہے۔ فرمایا اٹھا دو، وہ قرآن پڑھنے والے طالب علم بھوکے پیاسے ہوں، میں محمد کھاؤں پیوں۔ آپ چنانچہ لے گئے اور آپ نے لے جا کر ابو ہریرہ کو کہا سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حیران تھا کہ جب میں سب کو پلا رہا ہوں تو میرے لیے کیا بچے گا، لیکن ہوا یہ کہ میں سب کو دیتا گیا، آخر میں جب بچا تو حضور نے فرمایا تم پیو، میں نے خوب پیا، پھر فرمایا اور پیو، میں نے پھر پیا، فرمایا اور پیو، پھر میں نے اور پیا۔ میں نے کہا محبوب تو حلق تک دودھ آ چکا ہے، تو پھر اس کے بعد میں نے ختم کیا۔ پھر سب 70 صحابہ کا بچا ہوا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ یہ اللہ کے راستے میں صدقات دینے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے دوستوں سے درخواست ہے کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں، ان طاق راتوں میں، ان بابرکت عبادات کے دنوں میں، اور ان فقراء غرباء جن کی عیدیں یعنی یوں سمجھیے خشک سالی کی کیفیت میں گزریں گی، ان کے ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے وہ ان پر خرچ کریں، ان کو دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ بے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب